بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول افتاح و آدابو کے جو الفصل الرابع ہیں اس میں جو اصول تھے اس میں سے پہلا اصول شروط مفتی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے بارے میں ہم نے جو تفصیلات پڑھی تھی اس کا آخری نقطہ رہتا ہے، جس کا یعنی کہ اس کی تفصیل تو ہم نے پڑھ لی ہے خلاصہ، لیکن صرف اس کا ترجمہ رہتا ہے۔ تو وہ ترجمہ ہم آج مکمل کرتے ہیں، جن میں 6 باتوں کا ذکر ہے کہ مقلد مفتی امام کا فتویٰ نقل کرتے ہوئے اس کے لیے کن باتوں کے شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ان 6 باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن حینما یحکی المفتی غیر المجتہد، فرماتے ہیں جب غیر مجتہد مفتی اپنے امام کا قول نقل کرے گا تو یہ بلا سوچے سمجھے صرف نقل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کام بڑے علم انتہا اور انتہائی ذہانت اور ملک فقہ کا محتاج ہے، اور اس کے بغیر فتوی کا کام درست نہیں ہو سکتا۔ ایسا فتویٰ تبھی درست ہوگا جب چند امور کا خیال رکھا جائے۔ اب وہ 6 امور ہے یہاں سے شروع ہو رہے، وہ 6 امور یہ ہیں۔ الامر الاول، پہلی بات فرماتا ہے کہ یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ مجتہد کے مذہب کی تنقید اچھی طریقے سے کر لی جائے، اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ بھئی اس مسئلے کی نسبت ان کے امام کی طرف صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بسا اوقات امام مجتہد سے نقل کرنے میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کی ہے، جو 3 مثالیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہی 3 مثالیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی مثال فمنہا، یہ ان میں سے ایک مثال یہ ہے جو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ ذکر کیے گئے سراج الوہاج اور جوہر نیرہ جو قدوری کی شرح اس میں لکھا ہے کہ مفتابی قول یہ ہے کہ تلاوت قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس کو بہت سارے بعد کے حضرات نے اسی بات کو نقل کر دیا، اور حالانکہ مع ان ذالک خطا، باوجود اس کے کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ مفتابی قول یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، تلاوت قرآن پر نہیں، کیونکہ فتوی کا جواز جو مبنی ہے وہ تعلیم اور امامت اور اذان میں وہ ضرورت پر ہے، اور ضرورت جو ہے وہ ضرورت جن چیزوں میں ضرورت نہیں ہے وہاں یہ جواز متعدی نہیں ہو سکتی، تلاوت قرآن میں یہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال وہ ہے جو بزازیہ میں نقل کیا ہے کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ اس بنیاد پر ہے جو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صارم المسلول میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن حمام وغیرہ نے پھر ان کو نقل کر دیا۔ لیکن جو متقدمین حنفیہ کی کتابوں میں مذہب مذکور ہے، جیسے کتاب الخراج ابی یوسف رحمہ اللہ کی اور شرح الطحاوی اور نطف وغیرہ میں، وہ یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ عدم توبہ یعنی اس کے توبہ قبول نہ کرنا، یہ حافظ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ حنفیہ کے علاوہ دیگر حضرات کیا مسلک ہے، حنفیہ کی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جس میں نقل میں غلطی ہوئی ہے وہ درر میں اور شرح المجمع میں جو ابن ملک کی ہے، اور اسی طرح تنویر الابصار نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ مرتہن اگر یہ دعویٰ کر دے کہ بھئی مرہونہ چیز ہلاک ہوئی ہے اور بلا برہان ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ ضامن ہوگا، اور اگر اس بات پر کوئی برہان اور دلیل پیش کرے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ حالانکہ اصل مسلک یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا بالاقل من قیمتی و من الدین، مرہونہ چیز اور دین میں سے جس چیز کی قیمت کم ہوگی اس کا ضامن ہوگا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس نے ہلاکت کے ثبوت پر برہان اور دلیل پیش کی ہو یا نہیں۔ اس بات پر حافظ ابن عابدین رحمہ اللہ نے در مختار کے حاشیے میں وضاحت کی ہے، اور حافظ ابن عابدین کے حاشیے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وقد التزم ابن عابدین، حافظ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس حاشیے کے اندر یہ التزام کیا ہے کہ متقدمین کی اصل کتب کی طرف مراجعت کیا ہے جو مذہب کے لیے مأخذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو حاشیہ ہے وہ معتبر مآخذ میں سے سب سے فقہ حنفی کے لیے سب سے احسن کتاب ہے۔ بہرحال الامر الثانی، دوسری بات جس کی رعایت رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کتب فقہیہ کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فقہاء کلام کو مطلق ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مقید ہے، اور وہ اعتماد کرتے ہیں ان قیود پر جو دیگر مقامات پر ہوتے ہیں، یا قاری عالم جو پڑھنے والا ہے اس کے فہم پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو اب اگر صرف فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا کبھی کبھی خلاف مقصود تک انسان کو پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اب جو آدمی ماہر اساتذہ کی نگرانی میں اس طرح مطالعہ کرتا ہے تو وہ اساتذہ ان کی پھر تنبیہ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی میں واقع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صرف عربی کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ماہر استاد سے تفقہ اور فقہ حاصل کرنا فرماتا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ تیسری بات الامر الثالث،
تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی مجتہد سے مختلف روایات اور مختلف اقوال منقول ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض کو بعض پر ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے، یا تو قوت نقل یا شہرت کی بنیاد پر، یا اصحاب ترجیح نے قوت دلیل کی بنیاد پر کسی ایک قول کو ترجیح دی ہوتی ہے، تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ فلا بد للمفتی، تو ایسے مفتی کے لیے ضروری ہے، اگرچہ وہ ناقل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو معلوم کرے کہ راجح قول کون سا ہے۔ حافظ ابن عابدین رحمہ اللہ نے خیر الدین رملی رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی، فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان معرفت الراجح المختلفی من مرجوحی، کہ راجح کو مختلفی روایات میں راجح کو مرجوح سے جدا کرنا اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے ان کے مراتب کو پہچاننا، یہ تحصیل علم میں جدوجہد کرنے والوں کی انتہائی چاہت ہوتی ہے۔ لہذا مفتی اور قاضی پر یہ فرض ہے کہ وہ جواب میں حکم تحقیق کرے اور اندازے سے کام نہ لے، کیونکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے۔ چوتھی بات، الامر الرابع، فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے کافی نہیں ہے اگرچہ وہ ناقل ہو کہ وہ صحیح راجح قول کو جو مجتہد سے مروی ہے صرف اس کو جان لے، بلکہ اس کے بعد اس کو یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس قول کو آنے والا جو واقعہ ہوتا ہے اور اس پر منطبق کرے جس کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کام کے لیے فہم صحیح اور فقی ملکہ کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ ایسا مفتی یعنی ناقل اگرچہ وہ احکام شریعت کو جاننے میں مجتہد کا درجہ تو نہیں رکھتا، لیکن اجتہاد کی ایک قسم اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر اس کو بھی خلاصی حاصل نہیں ہے۔ اور وہ اجتہاد کون سا ہے؟ اس اجتہاد کی طرف حضرت نے یہاں اس عبارت میں وضاحت کی ہے کہ اور وہ یہ اس بارے میں اجتہاد ہے کہ جس واقعے کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا ہے اس کا تعین کرے اور پھر اس شرعی حکم اس پر مطابق کرے، اور اجتہاد کی اس قسم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس کے بعد علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی پوری عبارت جو حضرت نے یہاں نقل کی ہے وہ آ رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ شاطبی نے اجتہاد کی اس قسم کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور چونکہ ان کے کلام میں بہت سے دیگر فوائد بھی ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو ان کے الفاظ کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ تو ان کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں الاجتہاد والا ضربین، انہوں نے لکھا ہے کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم تو وہ ہے جس کا اس وقت تک منقطع ہونا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ خود تکلیف ختم نہ ہو جائے، اور ایسا صرف قیامت کے آنے پر ہی ہوگا۔ اجتہاد کی دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں ممکن ہے کہ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے وہ ختم ہو جائے۔ فاما الاول، تو پہلی قسم کی جو اجتہاد ہے وہ تحقیقی مناط سے متعلق ہے، اور تحقیقی مناط سے متعلق جو اجتہاد ہے یہ وہ ہے الذی لا خلاف بین الامہ فی قبولہ، جس کے قبول کرنے میں امت کا کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اجتہاد کی اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ حکم اپنے شرعی مفہوم کے ساتھ ثابت ہو، لیکن اس بارے میں غور و فکر کرنا باقی ہو کہ اس کے محل کی تعین کی جائے، اور اس کی مثالیں انہوں نے دی ہے، جیسے کہ شارع نے جب یہ کہہ دیا واشد ذوی عدل منکم، اب ہمیں عدالت کی شرعی معنی تو معلوم ہے لیکن ہم اس بات کے محتاج ہے کہ تعین کی جائے کہ کس میں عدالت کی صفت پائی جاتی ہے، اور پھر لوگ عدالت اور دیانت کے وصف میں بھی ایک معیار کے نہیں ہوتے، تو بلکہ ان میں باہمی واضح فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے عادل لوگوں کے حالات پر غور کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عادل لوگوں کے دو انتہائی درجات ہیں، ایک اعلیٰ درجہ اور ایک ادنیٰ درجہ، اور ایک درمیانہ درجہ بھی ہے، اور یہ درمیانہ درجہ ہی اپنے اندر پیچیدگی رکھتا ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق حد درجہ کوشش کرے، اور یہ ایسا اجتہاد ہے کہ حاکم کو ہر گواہ کے معاملے میں اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے آگے پھر اس پر جو ہے اور بھی مثالیں دی ہے۔ مثال کے طور پر آگے انہوں نے فقراء کے لیے وصیت والی مثال دی ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا خلاصے میں۔ بیویوں کے نفقات کے بارے میں جو مثالیں ہیں وہ بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے لکھا ہے کہ اس طرح ہر درجے کے اندر یہ ضروری ہے، اور اس مکمل عبارت کے ترجمے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پہلے جو اس کا خلاصہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، تو اسی کو آپ ایک نظر دیکھ لیں گے تو وہی تفصیلات ہوگی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ہم ابھی جو ہے 5ویں نقطے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ 5واں نقطہ یہ ہے کہ فتویٰ کبھی کبھی اشخاص کے مختلف ہونے سے ان کے احوال کو دیکھتے ہوئے مختلف ہو جاتا ہے، عرف اور زمانے کے احوال کے بدلنے سے بھی تحقیقی مناط کی یعنی کے مطابق کے طور پر تو احوال مختلف ہو جاتے ہیں، اس بات کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور آخری اور چھٹی بات جو حضرت نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے
فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہر دور میں نئے پیش آتے رہتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے دور میں تو ایسے مسائل بکثرت پیدا ہوئے ہیں، چونکہ گزشتہ دور کے فقہا مجتہدین کے زمانے سے اب زندگی کے طور طریقے بڑی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں، لہٰذا ایسے جدید مسائل کا کوئی صحیح تذکرہ فقہی کتابوں میں موجود نہیں ہے، فتاوی میں اسے بعینی نقل کر دیا جائے، یعنی نہیں ہے ایسا، تو اس لیے موجودہ دور کے مفتیوں کو ایسے مسائل کا حکم جاننے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، تو یا تو فقہا کے کلام میں ذکر کردہ عمومی عبارات کو مسائل پر منطبق کرے گا، یا اشباہ و نظائر سے استنباط کرے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باریک کام ہے جس کے لیے پختہ بصیرت اور مبادی شریعت کا درست فہم جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَنَظْرًا لِهَذِهِ الْأُمُورِ السِّتَّةِ، ان 6 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اگرچہ مقلد ہی ہو وہ ان تمام معاملات میں بصیرت حاصل کرے۔ ایسی بصیرت صرف کتابوں کے مطالعہ کر لینے یا فقہی جزیات کی حفظ کر لینے سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے ایسے فقہی ملکہ اور تجربے کی ضرورت پیش آتی ہے جو عام طور پر ماہر اساتذہ کے سامنے طویل عرصے تک فتوے کا کام کرنے اور ان کی مشق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے فقہی کتابوں کو پڑھ رکھا ہو وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، یہاں تک کہ مستقل طور پر اس نے افتاء کی مہارت حاصل کی ہو، اور علماء بھی اس کے حق میں یہ گواہی دیتے ہو کہ یہ فتویٰ دینے کا اہل ہے۔ اب آگے وہ ساری کی ساری اقوال ہے جو مختلف علماء سے نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ہر وہ شخص جو پسند کرتا ہو کہ وہ حدیث بیان کرے اور فتویٰ کا کام کرے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کام کرے جب تک کہ وہ اس سلسلے میں صلحاء، اہل فضل اور مسجد کے ارباب حل و عقد سے مشورہ نہ کر لے۔ اگر وہ لوگ اس آدمی کو ان کاموں کا حل سمجھے تو اس کام کے لیے بیٹھ جائے۔ میں خود تب تک اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھا جب تک کہ میں اہل علم میں سے 70 مشائخ نے یہ بات کی گواہی نہیں دی کہ میں اس بات کا اہل ہوں۔ اسی طرح حافظ یہ ہے علامہ ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک سے مسئلہ پوچھنے آیا تو ابن قاسم نے جلدی سے بڑے اور اس شخص کو فتویٰ دے دیا۔ اس پر امام مالک غصہ ہوئے اور ابن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی اے عبد الرحمن، تو نے فتویٰ دینے کی جسارت کیسی کی؟ تو امام مالک نے یہ جملہ کئی بار فرمایا، تکرار کیا، اور اس وقت تک اور پھر کہا کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا تھا جب تک میں نے یہ نہیں اپنے اساتذہ اور مشائخ سے یہ نہیں پوچھ لیا تھا کہ میں اس فتوے کا اہل ہوں یا نہیں۔ اور جب امام مالک کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بات آپ نے کس سے پوچھی تھی؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ امام زہری اور امام ربیعہ الرائے سے میں نے پوچھی تھی اپنے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ اسی اساس اور اسی بنیاد پر حافظ علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسے کہ حافظ ابن عابدین نقل کیا ان کے حوالے سے کہ ابن حجر الہیثمی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو بذات خود فقہی کتابوں کو پڑھتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس کے کوئی ایسے ماہر استاذ نہیں ہے جو اس کے سامنے دینی اور دنیاوی مسائل کی وضاحت کرے، پھر جب ایسے شخص سے دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے مطالعہ کتب پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو فتویٰ دے دیتا ہے اور ان سوالات کے جوابات دینے میں توقف بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف سے اس کے لیے پھر اس پر کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے فاجابا، تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کے لیے کسی صورت میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عامی جاہل آدمی ہے اور جو کچھ کہتا ہے خود بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ ایسا شخص جس نے معتبر مشائخ سے علم حاصل کیا ہو، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ 1 یا 2 کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے، بلکہ امام نووی فرماتے ہیں کہ 10 کتابیں دیکھ کر بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی 10 یا 20 مصنفین بھی کسی مذہب کے ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں ان کی تقلید جائز نہیں ہے۔ بخلاف ایسے ماہر شخص کے جس نے اہل علم سے حاصل کیا ہو اور اس علم میں ذاتی ملکہ حاصل ہو چکا ہو، تو وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اور وہی شخص مسائل اور متعلقہ باتوں کو قابل اعتماد طریقے سے جانتا ہے۔ ایسے اوصاف کا حامل شخص ہی لوگوں کو فتویٰ دینے کا اہل ہے، اور وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں واسطہ بن سکے۔ اما غیرہ، رہی بات اس شخص کی جو اس کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس عظیم منصب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اسے ایسی سخت تعزیر اور شدید تنبیہ کرنا لازمی ہے جو اسے اور اس جیسے دیگر لوگوں کو ایسے قبیح کام سے روک دے جس کے نتیجے میں بے شمار مفاسد جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں۔ آگے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے فقیہ و متفقہ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مفتیوں کے حالات کی چھان بین کرتا رہے، جو شخص فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے کام پر برقرار رکھے، جو نااہل ہو اسے روک دے، اور ایسے شخص کو اگر وہ باز نہ آئے تو سخت سزا دے۔ حکمران جس شخص کو فتویٰ کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہو تو اس کے حالات سے باخبر ان کے حالات سے کہتے ہیں کہ باخبر رہنا چاہیے، یہ ہے۔
اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مشہور فقہا جو ان کے وقت کے بارے میں ان سے اس کے بارے میں پوچھے کہ بھئی اس میں یہ اہلیت ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی آدمی کو لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تب تک کسی کام کا حل سمجھے جب تک کہ اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے سے اس بارے میں پوچھ نہ لے۔ اور حافظ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ یہ بات نقل کی ہے کہ منیت المفتی کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ ان الرجل حفظ لو ان الرجل حفظ جميع كتب اصحابنا، اگر کوئی شخص ہمارے علماء کی تمام کتابیں حفظ کر لے تب بھی اس کے لیے فتویٰ میں کسی کی شاگردگی اختیار کرنا ضروری ہے، حتیٰ یہتدیٰ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی رہنمائی پالے اور رہنمائی حاصل کر لے۔ اور کیونکہ بہت سے مسائل میں اہل زمانہ کی ان کی عادات کے مطابق جواب دیا جاتا ہے جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلاف کے ان اقوال کی روشنی میں کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دینے کا منصب بغیر اپنے مشائخ اور اساتذہ کی اجازت کے اختیار کرے۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا اور اس کا ترجمہ بھی آ گیا پہلے اصول کے روشنی میں جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ بھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوسرا جو اصول ہے الاصل الثانی وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور وہ مختصر سا ہے یہاں سے، اور الاصل الثانی اور الاصل الثالث دونوں انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔